بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ تو یہ ذوق و شوق کا آج دوسرا بند پڑھنا ہے، اور اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ قصیدے سے ملتی جلتی ہے کہ جس میں پہلے تشبیب آتی ہے، مطلب بیان فطرت آتا ہے، اس میں منظر نگاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مضامین آتے ہیں، بڑے مضامین، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس مقصد کے لیے نظم لکھی گئی ہے اس مقصد پہ پہنچا کر اس نظم کو گویا اس کی انتہائی اٹھان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو تشبیب کا بند ہم پڑھ چکے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منظر نگاری ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی منظر نگاری ہے۔ تو اب یہ جیسے تصویر سے معنی کی طرف آ رہے ہیں دوسرے بند میں، تو یوں سمجھنا چاہیے کہ پہلے حقیقت کو صورت بنتے ہوئے دکھایا، اب یہ اسی حقیقت کو معنی بنتے ہوئے دکھا رہے ہیں، یعنی صورت کو اس کے انتہائی پھیلاؤ اور گرینجر تک پہنچا کر اب یہ اس سے برآمد ہونے والے یا اس سے بھی زیادہ رسائی رکھنے والے مضامین اور معانی بیان کریں گے۔ تو دوسرا بند شروع کرتے ہیں کہ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مئے حیات، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مئے حیات، کہنہ ہے بزم کائنات تازہ ہیں میرے واردات۔ کیونکہ جبریل سے گویا سند پالی کہ تم اہل فراق کے طائفے میں سے ہو، تم اہل فراق کی جماعت میں سے ہو، تو اب یہ صاحب فراق ہونے کے جو احوال ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی صاحب فراق ہونا ایک عشق کا انتہائی مرتبہ ہے، اس انتہائی مرتبے پر پہنچ جانے والے شخص کے احوال اور واردات اور خیالات کیسے ہوتے ہیں، اب گویا صاحب فراق کی تفصیل آئے گی۔ پہلے بند میں جیسے عالم فراق کی آفاقی تصویر ہے، اب عالم فراق کی باطنی اور انفسی نقاشی ہے۔ اور اقبال کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے، مطلب جس سے اختلاف نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جا سکتا ہے، کہ اقبال انتہائی قادر الکلام فنکار تھے، وہ نظم کی ٹیکنیک پر اعلیٰ درجے کی قدرت رکھتے تھے، اور نظم اپنے کرافٹ میں اور اپنے بہاؤ میں حرف حرف کے ساتھ ان کی خلاقانہ گرفت میں رہتی تھی، مطلب ان کے یہاں ایک مصرع ایک لفظ بھی فضول نہیں ہوتا، اور ہر نیا مصرع پچھلی نظم کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ کمال ہے پھر اقبال کا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں جو صاحب فراق ہوں، میں نے فراق کے دونوں تجربات، فراق کی دو منزلوں سے تعلق پیدا کر رکھا ہے، یعنی ایک فراق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہے، اور دوسرا فراق جو ہے وہ زیادہ حسی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے ہے۔
تو کہنے لگے کہ مجھے عشق میں صادق ہونے کے نتیجے میں دولت فراق عطا ہوئی ہے، اور یہ دولت فراق گویا عاشقوں کا دین ہے، اور اس دین کے بھی، اس دین فراق کے بھی دو ماخذ ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فراق کے حقائق بتائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فراق کے احوال عطا کیے گئے۔ اب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ میں جو صاحب فراق ہوں، میں کس کو بتاؤں، کس سے اپنا حال بیان کروں، کس سے اپنی یہ بات شیئر کروں کہ میرے لیے زندگی کی شراب زہر کی طرح ہے، دوسرے اس شراب حیات سے سرشاری حاصل کرتے ہیں، میرے لیے یہی مے زندگی زہر ہے۔ زہر مطلب آپ نے دیکھا کہ کتنا زبردست تضاد پیدا کیا ہے، زندگی اور زہر کہہ کے، مے حیات کو زہر کہہ کے ایک ایسا تضاد پیدا کیا ہے جو زبردستی کا نہیں ہے، بلکہ ان کے احوال کی جو تفصیل آگے آئے گی اس میں گویا یہ بہت بامانی ہو گیا ہے کہ ہاں اس سطح وجود پر پہنچے ہوئے عاشق کے لیے زندگی کی یہ عمومی شراب، زندگی کی یہ عمومی کیفیات، زندگی کے یہ عمومی احوال گویا زہر کی طرح ہیں، گویا اسے زندگی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے نہ ہونا پڑتا ہے، یعنی نہ ہونے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی اتنے پست درجے کی ہے کہ ذوق وجود رکھنے والا آدمی اس زندگی اور اس کی موجودہ سطح سے کوئی مناسبت اس وقت تک نہیں پیدا کر سکتا جب تک وہ اپنے جذبہ وجود کو کل نہ کرے۔ تو ان معنوں میں ظاہر ہے کہ یہ زندگی معمولی آدمی کو موجود ہونے کے وہم میں رکھے ہوئے ہے، اور یہ زندگی صاحب وجود کو صاحب فراق کے لیے زہر ہے، یعنی اسے اس کی سطح وجود پر رہنے نہیں دیتی، اس کے لیے پیغام عدم ہے۔ یہ زندگی عام آدمی کے لیے نشہ وجود ہے، اور خاص صاحب فراق کے لیے پیغام عدم ہے۔ آپ سمجھئے کتنا بڑا پیراڈاکس پیدا کر کے دکھایا ہے۔ تو بڑا شاعرانہ تخیل پیراڈاکسیکل بھی ہوتا ہے، یعنی وہ تضادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک ایسا تیسرا حال یا تصور پیدا کر دیتا ہے جو تضاد کے گیون کیریکٹرز، تضاد کے بیان شدہ کیریکٹرز سے بلند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس درجۂ وجود پر ہوں فراق کی بدولت جس نے مجھے زندگی اور موت کے عمومی چلن سے ماورا کر رکھا ہے، میرے احوال بھی مرنے جینے کی موجودہ روایت سے مناسبت نہیں رکھتے، میرے خیالات بھی ان سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے، یہ اتنی گھٹیا چیزیں ہیں۔ تو کوہنا ہے بزم کائنات، اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں میرے لیے زہر ہے۔ یہاں زہر کے دو معنی ہیں، ایک تو ظاہری اور سادہ معنی کہ زہر زندگی کو موت میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، زہر ذریعہ مرگ ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے لیے ناخوشگوار ہے، ناقابل قبول ہے، میرے لیے زندگی کی یہ شراب جس کو دوسرے میٹھا کہہ رہے ہیں، میرے لیے یہ کڑوی ہے اور زہر کی طرح کڑوی ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ بزم کائنات پرانی ہو چکی ہے، باسی ہو چکی ہے، فرسودہ ہو چکی ہے، اور میرے واردات جو ہیں وہ نئے ہیں۔ بزم کائنات پرانی ہے
اور میرے واردات نئے ہیں، تو میں اپنے نئے واردات کا کنٹینر بن کر اس پرانی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم کچھ کھولیں گے ابھی، واردات کیا ہے، بزم کائنات کیا ہے۔ جیسے زہر کے دو معنی یا دو جہتیں میں نے عرض کر دیں، اسی طرح مئے حیات، اس کو بھی تھوڑا سا کھولنا انشاءاللہ مفید ہے۔ میں ایک استعارہ ہے، شراب ایک استعارہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سورس آف انسپریشن ہے۔ شراب کہتے ہیں سورس آف انسپریشن کو، اور شراب کہتے ہیں منبع احوال کو، جہاں سے احوال اخذ کرتا ہے آدمی، اور شراب کہتے ہیں آدمی کی باطنی کنڈیشننگ کرنے والی طاقت کو۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں ذہن میں رہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ زندگی اپنے معمولی پن، اپنے فرسودہ پن کے ساتھ، جن لوگوں کا باطنی در و بست کرتی ہے، جن لوگوں کو اس وہم میں رکھتی ہے کہ ہم موجود ہیں، جن لوگوں کی تشفی اور مطلب فلفلمنٹ کا ذریعہ بن چکی ہے یہ زندگی، یہ میرے لیے موت جیسی کڑوی ہے، موت جیسی ناگوار ہے، اور موت جیسی پست ہے۔ تو اب اس کا سبب یہ ہے کہ یہ زندگی جس نظام کائنات کی پابندی کا نتیجہ ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ زمان و مکان کے نظام سے ہم آہنگ ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اس میں اگر آپ کی نسبت زمان و مکان سے ٹوٹ گئی ہے، یعنی کہ ٹائم سے ٹوٹ گئی ہے، تو آپ مر گئے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے ہی آدمی وقت کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے یا وقت اپنا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے، ویسے ہی آدمی زندگی سے موت کی گھاٹی میں اتر جاتا ہے۔ تو کہنا ہے کہ جس زندگی کا پورا نظام اس نظام کائنات پر چل رہا ہے، یہ نظم کائناتی ہی، یہ دنیائے حیاتی ہی باسی ہو چکی ہے، فرسودہ ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی امکان وجود نہیں رہا، یہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے اندر وجود کی طاقت کے اظہار کے نئے نئے چینلز کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اس نے سب کچھ منجمد کر دیا ہے، اس میں سب کچھ مرجھایا ہوا ہے، اس میں سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ جانا ہوا ہے۔ تو یہ پرانی ہو گئی ہے، فرسودہ ہو گئی ہے۔ اور بزم کائنات کا مطلب ہے عالم موجودات۔ بزم کہتے ہیں جہاں کئی لوگ ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور اس میں موجود تمام کیریکٹرز یہ پرانے ہو چکے ہیں، اس میں کسی ایسے آدمی کی گنجائش نہیں رہی جو اس سے ماورا ہو کر حقائق کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور ان حقائق کا مظہر بننے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو کہتے ہیں کہ کائنات کی بزم پرانی ہو چکی، یعنی یہ پورا نظام ہستی ویران اور تباہ حال اور بنجر ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف میرا حال یہ ہے کہ میرے واردات نئے ہیں، مطلب وہ واردات اس کائنات کے لیے نئے ہیں، اور اس کائنات میں خرابی یہ ہے کہ یہ نئے احوال وجود کو قبول نہیں کرتی، جبھی تو پرانی ہو چکی ہے۔ تو اب میرا اور اس عالم حیات کا ٹکراؤ ہے، میرا اور موجودہ روایت زندگی کا ٹکراؤ ہے، میرا اور موجودہ مطلب یہ کہ آپ زندگی کے جو موجودہ میکینکس ہیں ان سے میرا ٹکراؤ ہے، کیونکہ میں
مطلب یوں سمجھ لیں کہ میں وجود کی حقیقت کے احوال رکھتا ہوں اور یہ وجود کی پرانی گھسی پٹی صورتوں پر اصرار کیے جا رہے ہیں، یہ ٹکراؤ ہے۔ اور واردات سمجھتے ہیں، وارد کہتے ہیں اوپر سے اترنے والی چیز، واردات کہتے ہیں کہ میرا سورس آف انسپریشن، وارد کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نازل ہونے والا حال یا خیال، اس کو واردات کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا حال ہو، یعنی میرا انداز وجود ہو، یا میرا خیال ہو، یعنی میرا منہج شعور ہو، میں اپنے شعور اور وجود دونوں کی قوتوں اور دونوں کے احوال کے ساتھ اس فرسودہ کائنات اور اس باسی زندگی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے نا؟ واردات انسپریشنز ہیں، وہ انسپریشنز جو دل میں ہوں تو احوال ہیں، اور ذہن پر ہوں تو معارف ہیں، حقائق ہیں، خیالات ہیں۔ واضح ہے نا؟ آپ ذرا غور کہ یہ عاشق اپنا تعارف کروا کر، مطلب عشق نے اس کو جن حقائق اور احوال کا امین بنایا ہے، ان حقائق اور احوال کو پوری بلندی کے ساتھ بیان کر کے اب خود کو نچھاور جہاں کر دے گا، وہاں کا کیا مرتبہ ہوگا وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ کیا نہیں اور غزنوی کارگہے حیات میں، کیا نہیں اور غزنوی کارگہے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ بڑے شاعروں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، اس کے لیے جیسے ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ یہ جن معانی کو بیان کرتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، یعنی ذہن عام طور پر سادہ مضامین کا عادی ہوتا ہے، 2 اور 2 جمع 2 4 کی منطق پر چلنے کی عادت رکھتا ہے، تو یہ کیونکہ اپنے تخیل سے معنی پروڈیوس کرتے ہیں، تخیل کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام صورت کو ایک نئے نظام ظہور میں ڈھالنا، تو یہ گویا اس بلندی کی وجہ سے ان کی باتوں میں، ان کے معانی میں ایک پیچیدگی، ایک مشکل اور ایک مطلب عظمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی بلندی پہ، اونچائی پہ جانے کا تجربہ ہو تو وہاں آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ چیزیں میری گرفت میں آ رہی ہیں، بلکہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ چیزوں نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تو بلندی پہ جا کے چیزوں کی سطحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بڑے شاعروں کو پڑھتے وقت کبھی سطحی تشریح نہیں کرنی چاہیے، کبھی سطحی فہم کو ان پر حکم اور جج نہیں بننے دینا چاہیے، ان کے اندر موجود معانی کو ان کی شان کے ساتھ قبول کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہمالیہ پہ جمی ہوئی برف کو دیکھنے کے لیے خود چلنا پڑے گا، ہمالیہ سے یہ درخواست نہیں کی جائے گی کہ اس برف کو میرے لیے اسی طرح آسان بناؤ جس طرح کہ میرے گھر کے فریزر میں جمی ہوئی برف ہوتی ہے۔ تو بس یہ خیال رکھنا چاہیے اور ان مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ معنی اگر بڑے ہوں اور فی الحال وہ فہم میں نہ آ پا رہے ہوں، ذہن کی گرفت سے باہر لگ رہے ہوں، تو بڑا شاعر حسن اظہار کے ذریعے سے ان بڑے معانی کو فہم کی قید سے نکال کر پرتاثیر ضرور بنا دیتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذہن جن چیزوں کو گرفت میں نہیں لے پا رہا،
لیکن آدمی ان کے آگے مؤدب ہے اور ان کی عظمت کو مان رہا ہے، تو وہ عظمت پوری طرح سمجھ میں نہ آنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل میں جذب ہو رہی ہے، اس کی تاثیر دل گریسپ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں ٹولز استعمال کرنے چاہیے مخاطب کو، دل بھی اور ذہن بھی۔ تو ذہن اگر پیچھے رہ جائے تو دل جو ہے وہ اس بیان کا مخاطب بننے کے عمل کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم، کیونکہ بزم کائنات کا ذکر کر دیا نا، یعنی آدمی اور اس کے باہر کی دنیا، تو باہر کی دنیا میں سب سے جو بڑا قانون ہے انسانی معنوں میں وہ ہے تاریخ۔ یعنی باہر کی دنیا ایک تاریخ سے بھری ہوئی ہے جس میں انسان کو اپنی بقا کا سامان کرنا پڑتا ہے، خود کو فنا سے بچانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک دم جیسے جست کر کے آئے کہ یہ کارگہ حیات جو منجمد ہو چکی ہے، یہ کا عالم تاریخ جو ہمارے لیے پیغام فنا بن چکا ہے، اس دنیا میں کیا کوئی غزنوی اب نہیں رہا؟ کیا کوئی محمود اب نہیں آئے گا؟ اور کیا وہ اہل حرم کے سومنات جو اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے اب کوئی ایسا شخص نہیں اٹھے گا محمود غزنوی کی طرح؟ مطلب یہ سادہ معنی اس کے یہ سادہ سے ہیں، لیکن اس میں جو وہ ہے نا، جس چیز پہ اسٹریس ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، یا یوں کہیں کہ نامانوس ہے، یا یوں کہیں کہ نامقبول ہے۔ ہم لوگوں میں وہ خیال مقبول نہیں ہے۔ تو اب اس شعر کو میں نثر کر کے عرض کرتا ہوں، یہ مشکل شعر نہیں ہے، سادہ شعر ہے کہ اہل حرم اب حرم والے بننے کے لائق نہیں رہے، یہ خود اپنے سومنات لیے بیٹھے ہیں، اور اہل حرم کی حرم سے بے وفائی کے اس عمل کے نتائج ختم کرنے کے لیے اسی محمود غزنوی کی ضرورت ہے جس نے اہل دیر کے سومنات توڑے تھے۔ محمود غزنوی کون تھا؟ جس نے اہل دیر کے سومنات توڑے تھے، لیکن اب اس سے بڑی مشکل آ گئی ہے کہ اب سومنات اہل دیر سے مخصوص نہیں رہے، اہل حرم نے بھی اپنے بت بنا رکھے ہیں۔ تو اب اہل حرم کے اندر جو بت خانے سجے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے کون غزنوی آئے گا؟ وہ اہل دیر یعنی ہندوؤں کے بتوں کو توڑنے تو غزنوی آ گیا تھا، ان بتوں کو توڑنے کون آئے گا جو اللہ والے کہلانے والوں نے تعمیر کر رکھے ہیں شخصیات کے نام پر؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب مسلمان، اہل حرم سے مراد ہے مسلمان، کہ مسلمان توحید کے ساتھ متعلق رہنے کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے مختلف عنوانات سے لوگوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کسی کو امام کہہ کے، کسی کو پیر کہہ کے، کسی کو غوث کہہ کے، کسی کو کچھ کہہ کے۔ مطلب یہ کہ جو محبت اور جو یکسوئی اللہ کی طرف درکار ہے اور جو توحید کی لازمی شرط ہے، اس محبت اور یکسوئی میں ان منافقوں نے خلل ڈال کر اللہ کی جگہ دوسرے لوگوں کو بٹھا کر اسی انداز سے اس کی طرف یکسو ہو گئے ہیں جس انداز کی یکسوئی اللہ چاہتا ہے کہ صرف اس کے لیے خاص رکھی جائے۔ جیسی محبت اللہ طلب کرتا ہے، یہ اللہ کی طلب فرمودہ محبت کو نچھاور کر رہے ہیں غیر اللہ پر،
کہیں امام بنا کر، کہیں پیغمبر بنا کر، کہیں کچھ بنا کر، کہیں پیر بنا کر، مطلب مختلف عنوانات سے انہوں نے اپنے ایسے بت بنا لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے مخصوص صلاحیتوں میں یہ لوگ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. ٹھیک، اس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حرم کے سومنات ہیں. اور جو شخص بھی اللہ کے لیے درکار یکسوئی میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بت پرست ہے. جو شخص بھی اللہ کے لیے مخصوص محبت میں کسی اور کو شامل کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ ذوق توحید نہیں رکھتا، وہ توحید کے تقاضے پورے کرنے کی قابلیت ہی نہیں گنوا چکا بلکہ وہ توحید کا مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے. تو ان منکروں کو، ان منافقوں کو، ان بت پرستوں کو جو سال کے سال حج بھی کراتے ہیں، انہوں نے جن اصنام اور بتوں کی پوجا شروع کر رکھی ہے، ان کے بت گرانے کے لیے کوئی غزنوی کب آئے گا جو ان کی تاریخی دنیا میں بھی ان کو سربلند کر سکے اور ان کی باطنی دنیا میں بھی انہیں خدا کا یکسو بندہ بنا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مثال مذہبی لٹریچر کیا رہ گیا ہے؟ کسی بھی گروہ میں جانچنے کا، کسی گروہ کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس گروہ کی پوری تاریخ میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے اس میں اللہ کا حصہ کتنا ہے، اس میں توحید کا ریشو کتنا ہے. تو اب جو بھی فرقہ، جو گروہ اس حتمی ریشو کو ملحوظ نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ اللہ کی توحید پر نہیں ہے، وہ اللہ کے تعلق پر نہیں ہے. تو یہ اقبال کا بہت بڑا تھیم ہے، بہت بڑا تھیسس ہے کہ عجمیت نے توحید کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، عجمیت نے. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ویسے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو خود کو اہل حرم کہتے ہیں، لیکن یہ اگر حرم کے ملتزم سے چمٹے ہوئے بھی ہوں، ان کے سینے حرم کی کعبے کی دیوار سے لگے ہوئے بھی ہوں، تو اس لگے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی ان کے سینے اور کعبے کے بیچ میں بت خانہ ہے. تو ان بتوں کو توڑنے کون آئے گا؟ جس نے توحید میں ملاوٹ کر رکھی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ تعلق کو کوالیفائی کرنا بھلا رکھا ہے. ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات. کہ یہ جو اہل حرم سومنات والے بن گئے ہیں، اب ان کا حال یہ ہے. اس حال کی یہ تفصیل بتا رہے ہیں، ایک مجموعی تفصیل بتا رہے ہیں یا ایک مجموعی حالت بتا رہے ہیں جس میں پوری امت گرفتار ہے. وہ یہ کہ ذکر عرب کے سوز میں، کہ ذکر کہتے ہیں اللہ کی طرف ایسی یکسوئی کہ اس یکسوئی کے سوا ذاکر کا کوئی اور کانٹینٹ نہ ہو. یعنی میں اللہ کی یاد سے اتنا بھرا ہوا ہوں، اتنا چھلک رہا ہوں کہ اس میں اللہ کو یاد نہ رکھ سکنے کا ایک ذرہ بھی نہیں سما سکتا. اس میں اللہ سے غفلت کی ایک بوند کی بھی گنجائش نہ رہے. اس میں ما سوی اللہ کے علاوہ کوئی میرا جوہر وجود نہ ہو. میں صرف اللہ کی بنیاد پر موجود ہو جاؤں، یہ ذکر ہے. ذکر کوئی زبان سے وظیفہ پڑھ دینا تھوڑی ہے، ذکر کوئی ضربیں لگا لینا تھوڑی ہے. ذکر نام ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے حضور کا،
میرے لیے سرمایہ وجود بن جانا، میں اس کے سوا کسی بھی گوشے میں موجود ہی نہیں ہوں، میرے موجود ہونے کے تمام احوال ذکر ہیں، میں اتنا ہی موجود ہوں جتنا مجھے اللہ یاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ عربوں کے یہاں اللہ سے عرب ورژن میں اللہ سے مناسبت ایک نیچرل چیز ہے، تو ان کے یہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں آتا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ عرب جو ذکر کے خمیر سے بنا ہوا ورژن آف اسلام ہے، اس کے سوز میں، یعنی سوز کسے کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے ما سوا کو جلا دے، نمبر 1 یہ سوز کہتے ہیں تپش کو، حرارت کو، جلن کو۔ تو سوز کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ سوز اپنے اوریجن سے اتنا جڑا ہوا ہو کہ اس اوریجن کے سوا ہر چیز جل جائے، کہ ہر چیز غیر موجود ہو جائے، ایک یہ۔ دوسرا سوز کہتے ہیں باطنی حال کو، کہ ایک باطنی حال اگر دوام اختیار کر جائے اور وہ صاحب باطن، صاحب فراق اور صاحب عشق ہو، تو اس دوام حال کی کیفیت کو سوز کہتے ہیں۔ واضح ہے نا، یہ سوز حرارت والا بھی ہے، اطمینان والا بھی ہے، یہ سوز دل کو مطمئن بھی رکھتا ہے اور دل کو پر حرارت بھی رکھتا ہے، دل کو ٹھنڈا بھی رکھتا ہے اور گرم بھی رکھتا ہے، یہ سوز ہے۔ تو اور تیسرا سوز جو ہے وہ کہتے ہیں میں عرض کروں، یہ تھوڑی مشکل بات ہے، اس کو میں اپنے بس بھر آسان کرتا ہوں، کیونکہ سوز و ساز اقبال کی بنیادی ترین اصطلاحیں ہیں، ان کی شاعری میں جا بجا بکھری پڑی ہیں اور وہ ان کو بہت بڑے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سوز کا مطلب ہے کہ معنی غیب کو ہے، لیکن غیب میں رہتے ہوئے اللہ کو اس طرح مانا ہے کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہہ سکوں کہ میں اللہ کے حضور میں رہتا ہوں۔ تو محبوب غائب ہو اور اس کا عشق حاضر ہو، تو اس کیفیت کو سوز کہتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، واضح ہے نا؟ سوز کہتے ہیں کہ ایک کے سوا سب کو توڑا، ساز کہتے ہیں سب کو جوڑ کے ایک بنایا، ٹھیک ہے نا؟ ساز کہتے ہیں بنانے کو، ساختن سے ہے، ساختن کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ تو ساز کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزوں کو جوڑ کر وحدت کو تشکیل دینا، اور سوز کا مطلب ہے کثرت کو فنا کر کے وحدت کو ابھارنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو ورژنز ہیں، دو ٹائپس یا دو آرکی ٹائپس آف بندگی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوز اور ساز۔ ساز نسبتاً بیرونی زیادہ ہے، نسبتاً آفاقی زیادہ ہے، سوز انفسی زیادہ ہے، باطنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ذکر کی کار فرمائی چاہے انفس میں ہو چاہے آفاق میں، چاہے کثرت کو سمیٹ کے وحدت بنایا جا رہا ہو یا چاہے کثرت کو مٹا کے وحدت اسٹیبلش کی جا رہی ہو، دونوں صورتوں میں آج کی امت کی صورتحال یہ ہے کہ ذکر عرب میں عربی مشاہدات نہیں رہ گئے اور فکر عجم میں عجمی تخیلات نہیں رہ گئے۔ کمال کا ابھی کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عربوں کے مزاج دین میں ایک سوز ہوا کرتا تھا، لیکن وہ ہوا کرتا تھا۔ آج عربوں کے اس مزاج دین میں
میں کوئی زندگی نہیں رہ گئی، اس کا کوئی حاصل نہیں رہ گیا، اس کی کوئی کیفیت نہیں رہ گئی، اس کی کوئی حالت نہیں رہ گئی، اور اس کا ایسنس یعنی اللہ اندیکھے خدا کو گویا دیکھنے کے احوال میں رہنا، یہ عربوں کا طرۂ امتیاز تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ طرۂ امتیاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی گویا اللہ کو دیکھنے کے احوال میں رہتا تھا، اس پر ایمان بالغیب رکھتے ہوئے اس کے غیب کو چیلنج کیے بغیر اسے دیکھنے کے احوال میں اور دیکھنے کی تمنا میں رہتا تھا۔ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہی اس کے دیکھنے کے احوال کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں یہ عرب مزاج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل دیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا کہ خدائے غائب کی پریزنس میں رہو، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی اس جملے میں ترمیم نہ کرنا، خدائے غائب اٹل ہے، اب خدائے غائب کے حضور میں رہو، یہ امتحان ہے۔ تو اب وہ مشاہدات یعنی اللہ کے حضور کے وہ احوال، اللہ کے حضور کا وہ چینل بند ہو گیا ہے عربوں پر بھی۔ مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی حضور میں رہنے کی کیفیت کو، اور دوسری طرف اسلامک سویلائزیشن میں عجمی ایلیمنٹ جب مسلمان ہوا تو یہ لوگ کیونکہ فلسفے اور ذہن اور میٹا فزکس کی روایت کا پس منظر رکھتے تھے، تو ان کے یہاں ذکر، عربوں کے یہاں دین وجودی تھا، عجمیوں کے یہاں دین شعوری تھا، تو ان کے جو ذہن کی پرواز تھی وہ کثرت کو سمیٹ کے وحدت بنانے میں معاون تھی۔ ذہن کیا کرتا ہے کہ کثرت کا اقرار کرتا ہے اور وحدت کو ان پر حاکم رکھتا ہے، وحدت کو اصول مانتا ہے اور کثرت کا انکار نہیں کرتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عجمی ذہن سے پیدا ہونے والی فکر نے جس عظیم و شان تخیل کو کام میں لا کر دکھایا تھا، اب وہی عجمی ہیں، وہی ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، لیکن یہ کہ اب عجمی ذہن اس تخیل کو پروڈیوس کرنے میں بانجھ ہو چکا ہے جو تخیل عمل میں آ کر کثرت کو ذریعہ اقرار وحدت بنایا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں جو دو لفظ ہیں، جس طرح ذکر و سوس کا میں نے عرض کیا تھا، اسی طرح فکر کہتے ہیں کہ جانے ہوئے کی مدد سے، جو میں جانتا ہوں اس کو ذریعہ بنا کر جو نہیں جانتا اس کی طرف پیش قدمی کرنا، یعنی معلوم سے مجہول کی طرف ذہن کی حرکت، اس کو فکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ عجمی ذہن اس اعتبار سے فکری ذہن تھا، اور یہ فکر کی یہ ساخت کہ اس کی حرکت نامعلوم اور اندیکھے کی طرف ہو، تو اس میں ذہن تخیل کی مدد لیتا ہے، تخیل ذہن کی سواری ہے۔ تخیل کسے کہتے ہیں؟ ذہن میں آئی ہوئی صورتوں کو ایک نئی تصویر میں ڈھالنا، تخیل اسے کہتے ہیں۔ فکر کہتے ہیں ذہن میں موجود معانی کو ترتیب دے کر جس معنی کو میں نہیں جانتا اسے جاننے کی حرکت اور کوشش کرنا۔ تو ان معنوں میں کہ اب پہلے تھا کہ تخلیقی فکر تھی، تخلیقی ذہن تھا، بڑا تخیل تھا، اب عجمی ذہن موجود ہے، لیکن اس کے وہ جس فکر کی بنیاد پر ممتاز تھا، وہ جس تخیل کی بنیاد پر مفید اور منفرد تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔
یعنی عجم اور عرب دونوں موجود ہیں، اور دونوں اپنی اپنی روح سے خالی جسد کی طرح موجود ہیں۔ مطلب ایسی ویرانی اور مردنی چھا چکی ہے امت مسلمہ پر۔ اب اس پوری بات کو جو پچھلے 2 شعروں میں کہی گئی ہے، اس پوری بات کو اس کے ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچا کر مکمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا حسن ترتیب ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا شعر ہے۔ اب اس کی ایک واقعاتی تنظیم کر لیں، وہ آسان ہے کہ قافلہ حجاز آپ سمجھ لیں کہ وہ قافلہ جو ظلم سے لڑتا ہے، جو بے دینی سے لڑتا ہے، جو اللہ کی طرف یکسو ہو کر شیطان کا انکار کر کے سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں قافلہ حجاز۔ وہ قافلہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چلا تھا، یہ اس کی تاریخی تصویر کشی ہے کہ قافلہ تو چل رہا ہے مدینے سے کوفہ کی طرف، لیکن وہ حسین اس قافلے میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ قافلہ اگر کوفہ پہنچ بھی گیا تو کیا تیر مار لے گا، آپ سمجھیں نا۔ اس کو تو یہی نہیں معلوم کہ میں سفر کس لیے کر رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے کوفہ کس لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک بھیڑوں کا گلہ ہے جو اپنے مرکز کو چھوڑ رہی ہے، اور کس لیے چھوڑ رہی ہے اس سے بے خبر ہے، کیونکہ اس میں حسین ہے ہی نہیں، اس میں اس کا قائد موجود ہی نہیں۔ امت اس وقت رہبر اور قائد سے مکمل طور پر محروم ہو چکی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پورا قافلہ ہے، حجاز کا پورا قافلہ ہے، مدینے سے نکلنے والوں کا پورا کاروان ہے۔ اب اس سے اوپر اٹھ کے کہیں تو پوری امت موجود ہے، پوری امت ایک قافلے کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس امت میں جو عربوں میں ہے، اس میں ایک حسین بھی نہیں ہے، اس کی قیادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ محض لاتعداد بھیڑوں کا ایک گلہ بن کے رہ گئی ہے، اور گرچہ ہے تابدار بھی کے سوئے دجلہ و فرات۔ یہ انتہائی درجے کی بیوٹیفیکیشن ہے، انتہائی درجے کی وہ جیسے وہ جمالیاتی وہ ہے، مطلب انتہائی درجے کی جمالیاتی صورت ہے کہ دجلہ و فرات کی زلفیں اب بھی چمک رہی ہیں، اب بھی دعوت دے رہی ہیں کہ ہماری طرف آؤ، لیکن ان زلفوں کی دعوت کو قبول کر کے نکل پڑنے والا حسین اب نہیں رہا۔ یعنی پورا رزم حق و باطل رزم گاہ حق و باطل سجی ہوئی ہے، پورا باطل سے مقابلہ ہے، باطل کے غلبے کا ڈر ہے، حق پر مطلب عجیب وقت آیا ہوا ہے۔ یعنی ساری تاریخی رزم گاہ حق و باطل کی سجی ہوئی ہے، لیکن اس امت میں ایک حسین بھی نہ ہونے کی وجہ سے اس رزم گاہ میں داخل ہونا، اس رزم کا ادراک کرنا، اس جنگ میں پوزیشن لینا، اس جنگ میں اللہ کی نصرت کا سزاوار ہونا، یہ سب معدوم ہو چکا ہے، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ یعنی تاریخ کے حملے جاری ہیں، ہمارے پاس کوئی ڈھال نہیں رہی،
اور ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا جو ہمیں تاریخ کے حملوں کے مقابل کھڑا ہونا سکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ اس کی خوبصورتی محسوس کیجئے، اس کی خوبصورتی زیادہ ہے، اور کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کا اس میں مبارک آنے سے گویا حق کے لیے درکار بہترین حقائق بھی ذہن کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور حق کے لیے مطلوب عمیق ترین پیشنز بھی دل کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کے نام میں، آپ کی شخصیت میں یہ تاثیر رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ دین کو ماننے والے موجود ہیں، دین مجسم غیر حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اصولی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سب مطلب اس ساری سچویشن میں اب اصولی باتیں کر رہے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ عقل کہتے ہیں صورتوں میں جو حقیقت صورتوں کے اندر پوشیدہ ہے، اس حقیقت تک پہنچنے والی یا پہنچنے کی کوشش کرنے والی قوت کو۔ عقل کا کام کیا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہی کل حقیقت نہیں ہے۔ تو فرض کیا کہ مجھے درخت نظر آ رہا ہے، تو میں اس درخت کی فارم میں یہ تلاش کروں کہ اس کی وہ حقیقت کیا ہے جو ہر درخت میں مشترک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی صورتوں کو وحدت اساس بننے کے لیے جس حقیقت کی ضرورت ہے، عقل اس حقیقت کے در پہ رہتی ہے، اور وہ حقیقت عقل کا موضوع ہے، ٹھیک؟ یعنی پہلا قدم کیا ہے کہ عقل محسوس صورتوں کو معنی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ معنی دینے کا یہ عمل گویا اسی لیے ہے کہ وہ اس صورت میں موجود حقیقت کو دریافت کرنے کا سفر شروع کر چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عقل مختصر یہ کہ عقل صورتوں میں موجود ان کی حقیقت کو تلاش کرنے کی والی قوت ہے، یعنی تلاش کرنے کی کوشش کرنے والی قوت ہے۔ اور دل جو ہے، جس طرح عقل حقیقت خلق کی جستجو میں رہتی ہے، دل ظہور حق کے حال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عقل خلق میں جو مخفی ہے اسے دیکھنا اور پانا چاہتی ہے، اور قلب جو ہے حق جس طرح ظاہر ہے اس ظہور کو جذب کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عقل حالت غیاب میں رہتی ہے اور دل حالت حضور میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عقل کا غیاب بھی دائرہ خلق میں ہے، دل کا حضور بھی دائرہ خلق سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دل کیا ہے؟ حق سے متعلق رہنے کا آلہ۔ عقل کیا ہے؟ خلق سے بامانی انداز میں تعلق رکھنے کا ذریعہ۔ اور نگاہ کے یہاں دو معنی ہیں، عقل و دل کے تو ایک معنی ہے، نگاہ کے دو معنی، ایک ظاہری اور فوری معنی یہ ہیں، نظر کہ جو صورت کو دیکھے، جو دکھائی دینے والی چیز کو دیکھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آنکھ کی نظر، یہ نگاہ یعنی نگاہ آنکھ ہے۔
یہ بالکل ٹھیک ہو گیا کہ عقل، دل اور آنکھ یہ تینوں مل کر علم کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر میرے آبجیکٹ کو یعنی میرے ذہن کے موضوع کو یعنی حقیقت کو میرے اندر کامل صورت میں اتارنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دوسرا جو اس کا مطلب ہے، آپ سمجھیں نا، یہ تو تھیوری آف نالج ہے کہ نالج کی تکمیل عقل، دل اور آنکھ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں نگاہ کا دوسرا مطلب بھی ہے۔ نگاہ کا مطلب ہے کہ عقل کی آنکھوں کی نظر اور دل کی آنکھوں کی نظر، ٹھیک ہے نا؟ عقل کے دیکھنے کا بھی ایک عمل ہے اور نظام ہے، دل کے دیکھنے کا بھی ایک عمل اور نظام ہے۔ تو گویا نگاہ میں عقل اور دل دونوں کی نسبتیں پائی جاتی ہیں، یہ معنی بھی اس میں مراد ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل ہو یا دل ہو یا آنکھ ہو، ان کا پہلا رہبر عشق ہے۔ مطلب عقل، دل اور آنکھ کے کئی رہبر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی عارضی رہنما ہیں، لیکن جو اس کا پہلا مستقل رہنما اور رہبر ہے وہ عشق ہے۔ یعنی عشق عقل، دل اور آنکھ کو راستہ دکھاتا ہے، ان کی منزلوں تک پہنچنا سکھاتا ہے۔ یہ ذرا پیچیدہ خیال ہے اس کا ذرا، کیونکہ عقل کا عشق کیسے رہبر ہے، وہ انداز مختلف ہے، دل کی رہنمائی کیسے کرتا ہے وہ اسلوب مختلف ہے، اور نگاہ کا مربی کیسے بنتا ہے وہ شان الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عشق ایک رہبر کل ہے۔ عشق میرے وجود کا رہبر ہے، میرے شعور کا رہبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مجھے بنایا اس طرح گیا ہے کہ میرے وجود اور شعور دونوں کے نظام عشق کی رہبری اور رہنمائی میں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ جس عشق کو مرشد اولین بتایا جا رہا ہے وہ عشق کسے کہتے ہیں؟ نہیں، آپ تو صاحب عشق ہیں، آپ ہی بتائیں گے، ہمارا کیا عشق سے تعلق؟ نہیں، آج کھول دیجئے یار کہ عشق سے، آج کھول ہی دیجئے۔ ایک سادہ بات کہتا ہوں تاکہ ساری گفتگو بہت مشکل نہ رہے، سادہ بات کہتا ہوں یہ اقبال کے تصور عشق پر۔ عشق کہتے ہیں اللہ کی وہ لگن بندے میں، اللہ کی وہ لگن یا بندے سے باہر ایک پرنسپل کے طور پر اللہ کی وہ لگن جس کو اللہ کبھی فنا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ باقی ہے، یہ دائمی ہے۔ یعنی اللہ کی لگن اور کشش کا وہ نظام جو اللہ نے چلایا ہے اس لیے کہ اسے ابدیت کے ساتھ برقرار رکھے، اسے عشق کہتے ہیں۔ اس سے دوسرا نتیجہ، اب یہ بالکل سادہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ کل تصور عشق اقبال کا یہ ہے، بالکل سادہ بنا کے عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے لگن کو اصول وجود بنا رہا ہے، یعنی یہ اصل وجود ہے، اللہ کی کشش ہر چیز کے موجود ہونے کی اصل ہے، اور اللہ کی کشش ماند پڑ جائے تو وجود میں ذوف پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی کشش عقل میں نہ رہے تو وجود بے حقیقت ہے،
اللہ کی کشش دل میں نہ رہے تو وجود بے احوال ہے، اللہ کی کشش نگاہ میں رہے تو دیکھنے کا سارا عمل جو ہے وہ رائگاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس لگن کو اللہ چاہتا ہے، اپنی جس شان محبوبیت کو اللہ ابدیت دے چکا ہے اصول وجود کی حیثیت سے، تو اس لگن کے رکھنے والے یعنی عاشق کو بھی اللہ ابدیت دیتا ہے، مطلب اس کی غیریت کو بحال رکھتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، لہٰذا اپنے عاشق کو اپنے اندر ضم نہیں ہونے دیتا، وہ اس کو برقرار رکھتا ہے، عین حالت حضور میں بھی اسے اس طرح فنا نہیں کرتا کہ عاشق غائب ہو جائے اور محبوب ہی محبوب رہ جائے۔ یہ سچویشن اللہ کو منظور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے اور اسے چاہنے والے ہمیشہ موجود رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اقبال کی تھیوری میں کوئی ایسا مرحلہ قرب اور منزل وصال نہیں ہے جہاں بندہ غائب ہو جائے، وہ ہر سطح حضور پر بندہ اپنی خودی کے ساتھ موجود رہے گا، کیونکہ یہ خدائی اسکیم ہے، اللہ ایسا ہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ سادہ سی شرح ہے، لیکن اقبال کا تصور عشق تھوڑا اس سے آگے بھی ہے، لیکن وہ پیچیدہ ہے، تو اس وجہ سے اسے یہاں چھوڑ لیں، آگے اگر کہیں موقع ملا تو۔ مولانا فرماتے ہیں نا کہ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں۔ یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وجود غیریت کی اساس پر تشکیل دیا ہے۔ اللہ غائب ہے، اور جو چیزیں پوری کی پوری ظاہر ہیں وہ اللہ نہیں ہیں، اور اللہ کی نسبت سے خالی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے اس پورے نظام وجود کو غیریت کی بنیاد پر بنایا ہے، اور اس پورے نظام وجود کی حقیقت ایک لفظ میں رکھی ہے، وہ لفظ ہے عشق۔ عشق پورے نظام وجود کی حقیقت ہے جو غیریت کے اصول پر چل رہی ہے، عینیت کی اساس پر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ اقبال کا، اب میں نے گویا پورا ان کا بتا دیا۔ تو اس کی زیادہ درست تفہیم کے لیے ایک دو فقرے اور عرض کر دیتا ہوں کہ موجود ہونے کا مطلب ہے صاحب خودی ہونا، یعنی جو شخص بھی جو موجود اپنے وجود کو اور اپنی وجودی ذمہ داریوں اور حیثیتوں کو ریئلائز کر سکتا ہے وہ صاحب خودی ہے، اور جو موجود اپنی حقیقت کو ریئلائز نہیں کر سکتا وہ صاحب خودی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اقبال کا وہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خودی کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق خودی جو خدا ہے، جس پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، جسے محدود نہیں کیا جا سکتا، جو زمان و مکان سے ماورا ہے، اور ایک مقید خودی جو انسان ہے، اس پہ زمان و مکان کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن مطلق مقید خودی بھی ایسی ہی حقیقی ہے جیسے مطلق خودی ہے، کیونکہ مقید خودی کی سند جو ہے، مقید خودی کو موجود ہونے کی سند مطلق خودی سے ملی ہے، تو کیونکہ اس کی سند مطلق ہے تو یہ خود مقید ہوتے ہوئے بھی اتنی ہی حقیقی ہے جتنی مطلق خودی ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو مطلق اور مقید میں کوئی منزل ایسی نہیں آ سکتی جہاں مطلق خودی مقید خودی کو اپنے اندر ضم کر کے مطلق بنا لے. واضح ہے نا؟ یا مقید خودی جست کر کے مطلق خودی میں سما جائے، ایسی کوئی منزل نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی اسکیم آف بینگ کے خلاف ہے. تو اس پس منظر میں دیکھیے گا کہ عشق اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کا بنایا ہوا نظام تعلق، یہ عقل ہو یا قلب ہو یا چشم ہو، سب کو راستہ دکھاتا ہے ایک ہی منزل کا. یعنی ان تینوں کے راستے الگ الگ ہیں، لیکن عشق کی رہنمائی قبول کر لینے کے نتیجے میں یہ تین الگ الگ راستے بھی ایک ہی منزل تک پہنچتے ہیں. تو عشق آنکھ کو اللہ کو دیکھنا سکھاتا ہے، عشق قلب کو اللہ کے حضور میں شرابور رکھتا ہے، عشق عقل کو اللہ کا ذاکر بناتا ہے. یعنی عشق عقل کے غیب کو گویا ایسا بنا دیتا ہے کہ تو اللہ کو ڈھونڈ رہی ہے، تو چیزوں کے میکینیکل اسٹرکچرز نہیں ڈھونڈ رہی، بلکہ تو چیزوں کو سمبل سمجھ کے اس کے پیچھے اس کے معنی اصلی یعنی حق کو دریافت کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے. یہ عشق اسے سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور نفسیاتی طور پہ اس کے معنی یہ ہیں کہ پیشن نہ ہو تو عقل حرکت نہیں کرتی، پیشن نہ ہو تو دل ویران ہے، پیشن نہ ہو تو آنکھ دیکھنے کے عمل میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. تو اگر عشق کو محدود کر کے پیشن بھی کہیں تو یہ ہے. تو عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضائے تصورات، کہ یہ عشق یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کے حضور و غیاب کو بیلنسڈ حالت میں مدار شعور و وجود بنانے والا اصول اور پرنسپل، یہ اگر نہ ہو تو پھر کسی بھی شریعت کو مانو، کسی بھی دین کو مانو، وہ صرف خیالات ہیں اور تصورات ہیں. پھر تمہارے ذہن میں عشق کے بغیر تمہارے ذہن میں حاضر خدا تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، تمہارے قلب کو وجد میں رکھنے والا الہ بھی جو ہے وہ تمہاری خواہشات کی مخلوق ہے، اور تمہاری آنکھوں کو دکھائی دینے والا رب بھی تمہارے تخیل کی تصویر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو شرع و دین کچھ بھی ہوں، لیکن اگر عشق کی رہنمائی قبول نہ کی تو پھر دین اور شریعت بھی تصورات کا بت خانہ بن کے رہ جاتی ہے. یعنی وہ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق کی جگہ پر نہیں رکھتی، بلکہ خدائے حقیقی سے منحرف کر کے تمہیں خدائے خیالی کی گود میں پھینک دیتی. تو آپ دیکھیں نا کہ ہر آدمی کے پاس دلیلیں ہیں، ہر آدمی کے پاس شریعت سے دلیلیں ہیں، دین سے دلیلیں ہیں، بت پرستی کی. تو ہر آدمی کا تصور الہ ہے، وہ اسے گناہ سے نہیں روکتا، وہ اسے غفلت سے نہیں بچاتا، وہ نماز کو محبوب نہیں بناتا. تو یہ خیالی خدا ہے نا. جو خدا مجھے سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے وہ میرا خیالی خدا ہے، اور جس سے مجھے موجب عمل ڈر نہیں لگتا وہ خیالی خدا ہے. کیونکہ خدا کو جس طرح چاہتے ہیں وہ خیالی خدا کو اپنے تابع رکھتے ہیں کہ وہ سب لائسنس اس سے لیتے رہتے ہیں، اور کبھی عاشق بن کے لیتے ہیں، کبھی عارف بن کے لیتے ہیں، لیکن وہ خیالی خدا ہے. وہ خیالی خدا کے عارف ہیں، خیالی خدا کے عاشق ہیں. آپ اس میں ایک واقعہ سن جو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے سارے تعلقات انسانی کے نظام میں اگر محبوب ترین نہ ہوں تو ہمارا اللہ پر ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس لیے ہے کہ میں اللہ کو محبوب بناؤں، یعنی محبت کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کو ٹچ اس لیے کرتا ہے کہ وہ حب الہیہ کی منزل تک اس کی رہنمائی میں جائے۔ تو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کو محبوب بنانا مستند، یقینی اور آسان ہو جائے، ٹھیک؟ تو اگر یہ کیفیت کسی نے محسوس نہیں کی، اس نے اللہ کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی منزل نہیں سمجھا، تو وہ اس کا خدا خیالی ہے۔ اس کا واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ لوگوں کا ذوق پیدا ہو، سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف رکھتے تھے کسی جگہ کچھ صحابہ کے ساتھ، تو وہاں 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھ کے فرمایا کہ قیام آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی طرح ظاہر ہوگا، نظر آئے گا جیسے یہ 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر مطلب مدینے میں سمجھیں کہ جشن کا سا سما ہو گیا تھا کہ اللہ ہمیں نظر آئے گا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے جاگتے دیکھ رہے ہیں، یہ اس دیدار کی ایسی قدر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری طرح کے لوگ تو نہیں کہ ہم سے تو دونوں اوجھل ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دیکھنا سیکھے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جن کو دید رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہے، وہ رؤیت باری تعالیٰ کے وعدے پر اتنے سرشار ہوئے کہ گویا ہماری اس دید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن اپنی منزل مل جائے گی۔ اب یہ عشق کے فضائل اور مراتب بتا رہے ہیں، اور بہت خطیبانہ انداز میں، کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اب یہ بند یہاں ختم ہوتا ہے، تو یہاں گویا انہوں نے عشق کو اپنی اصلیت کے ساتھ، عشق جہاں جہاں مینیفیسٹ ہوا ہے، جہاں جہاں ہسٹوریسائز ہوا ہے، وہاں وہاں دکھا دیا کہ یہ اس کے یہ مظاہر دیکھ کر اس کے مرتبے کو، اس کی قیادت کو سمجھ جاؤ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا صدق بھی عشق کا مظہر ہے۔ عشق نے صدق خلیل میں خود کو مجسم کیا علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی عشق نے، جس عشق نے ابراہیم علیہ السلام کے صدق میں خود کو مجسم کیا تھا، اسی نے اپنا ظہور کیا صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ کہ ابھی ہم کھولیں گے صدق اور صبر وغیرہ کیا ہیں، تو اس عشق نے جلوہ نمائی صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کی۔ اور مکمل بات یہ ہے، یہ دو طرفیں اور دو جہتیں، دو ایکسٹریمز بتائے نا، اب بتا رہے ہیں کہ مکمل بات یہ ہے کہ معرکہ وہ وجود جو ابراہیم سے ظاہر ہوا، جو حسین سے منعکس ہوا، اس کی شان یہ ہے کہ معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، کہ وہ وجود کا ایک معرکہ ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بدر و حنین کی ایک فائنل حیثیت اور عظمت اور مرتبہ تھا،
تو اسی طرح حق و باطل کا، حق و ناحق کا، حقیقت و واہمے کا ایک معرکہ سجا ہوا ہے، وجود کا ایک ڈائلیکٹیکل پیٹرن ہے اس مجادلے میں، وجود کے اس مجادلے میں وجود اپنے کمال کے لیے اس کے اجزاء آپس میں لڑتے ہیں، اس کے بعض اجزاء اسے کمال سے روکتے ہیں، بعض اجزاء اسے کمال پہ اکساتے ہیں، یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو وجود کے معرکے میں بدر و حنین کی حیثیت عشق کو حاصل ہے، عین اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرکوں میں بدر و حنین کو میسر تھی۔ یعنی یہ عشق جو ہے وہ وجود کے پورے جدلیاتی اسٹرکچر میں جیسے سمایا ہوا ہے، جیسے جاری و ساری ہے، اور جیسے ہر وقت ہمارے اندر بدر و حنین کے غزوات اور بدر و حنین کے معرکوں کا منظر کھلا ہوا ہے، اور احوال جو ہیں وہ فلو میں ہیں۔ تو عشق اسے ہوتا ہے جو معرکہ وجود میں بدر و حنین میں رہنے کے احوال رکھتا ہو، اسے نہیں ملتا کہ جو ادھر مراقبہ کر لے ادھر کر لے۔ جو معرکہ وجود میں بدر و حنین میں ہونے کے احوال رکھتا ہے، کہ جس کے نتائج تاریخی بھی ہیں، جس کے نتائج میٹافزیکل بھی ہیں، جس کے نتائج خلق پر غلبہ ہیں اور حق کے تابع ہونے کے ہیں۔ صدق کہتے ہیں حقیقت کی بلا آمیزش تصدیق کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کو جیسا پایا، جیسا بیان کیا، اس میں کسی غیر حق کی آمیزش نہیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ صدق ہے۔ صبر کہتے ہیں قدم نہ ڈگمگانے کو، صبر کہتے ہیں وفاداری کو، صبر کہتے ہیں اللہ کے راستے پر قدم رکھ دیا ہے تو وہ ٹلنے نہ پائے، تو صبر کہتے ہیں اللہ سے دوستی نبھانے کو۔ تو ان معنوں میں یہ تو صدق، کیونکہ خلیل اللہ نبی تھے علیہ السلام، تو صدق ان کا مطلب جیسے ان کے اندر سے پھوٹا، وہ خود سند صدق ہے نا، یعنی کہ ہمارا دین ابراہیمی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود قبول نہیں کرتے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نہ بھیجا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صدق ان کا وہ جیسے صدق کے بنے ہوئے تھے، اور صبر کی مناسبت حال کے ساتھ ہے لیکن عمل کے ساتھ زیادہ ہے، کہ جب موقع آئے اس وقت ڈگمگانا نہیں۔ تو اس میں نبی اور غیر نبی کے مرتبے کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ نبی اور غیر نبی کے مرتبے کس طرح بیان؟ صدق کا درجہ صبر سے زیادہ ہے۔ صدق کہتے ہیں بالکل بلا حجاب حق کو دیکھنا، صبر کہتے ہیں کہ حق کو بلا حجاب نہیں دیکھا لیکن حق سے تعلق اتنا شدید ہے کہ اس سے ہٹا نہیں۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ یہ خود امت ہیں، یہ عبد منیب ہیں، یعنی کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جس شکوہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماتا ہے نا، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی موازنہ نہیں نا ابراہیم اور حسین یا کسی میں بھی، نبی اور غیر نبی کا ظاہر ہے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن یہاں لفظوں سے فرق مراتب کو واضح کر دیں۔